राधे माँ, सुर्ख लिपस्टिक और महंगे कपड़ों की शौकीन, मोजज़ों की माँ, जिनके अमीर पैरोकार कुत्तों और बंदरों की आवाज़ें निकालते हैं। वो मोजज़े करने का दावा करती हैं और उनके पैरोकार उन्हें भगवान मानते हैं। राधे माँ इन चंद खवातीन में से एक हैं जो इंडिया में देवता के मुतनाज़े और बढ़ते रुझान में शामिल हैं और बड़ी तादाद में उनके पैरोकार हैं। लुई वैतोन और गोची के बैग उठाए, सोने और हीरे के जेवरात पहने, रवायती लिबास में मलबूस खवातीन राधे माँ के साथ आधी रात के इज्तिमा में शिरकत के लिए जमा हो रही हैं। बहुत सी दीगर ऐसी शख्सियात के बरक्स राधे माँ को सुबह सुबह उठना, सादे कपड़े पहनना या तवील खिताब करना पसंद नहीं। वो खुद को मोजज़ों की माँ कहती है। राधे माँ ने बताया, सच तो ये है कि मोजज़े होते हैं जिनकी कदर की जाती है, वरना कोई भी रकम अतिया नहीं करता। इन खवातीन के साथ मोजज़े होते हैं, इनका काम हो जाता है और फिर ये रकम अतिया करती हैं। ये नजरानों की बात कर रही हैं। इस बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं कि कैसे राधे माँ ने बे औलाद जोड़ों को बच्चों की नेमत से नवाजा, इन खवातीन की मदद की जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती थीं और फिर उनके बेटे पैदा हुए, बीमारों को शिफा दी और डूबते हुए कारोबार मुनाफा बख्श बना डाले। लेकिन करिश्माती ताकतों के ये दावे सिर्फ राधे माँ से ही मंसूब नहीं। इंडिया में कई देवता हैं और कोई भी गिनती नहीं कर रहा कि इनकी तादाद हर साल बढ़ रही है। नाम नहाद देवता, इनमें से कुछ पर गलत कामों, करप्शन और हत्या के जिनसी हमलों के भी इल्जामात हैं। राधे माँ पर भी इल्जाम लगा कि उन्होंने काले जादू की मदद से जहेज की रकम जमा करने में मदद की, जो हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद ये केस खत्म हो गया। इन इल्जामात के बावजूद हजारों अकीदतमंद अब भी अपने देवी और देवताओं को देखने के लिए आते हैं। पिछले साल ऐसे ही एक इज्तिमा में भगदड़ के नतीजे में 120 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। भारत में तवाहम परस्ती के खिलाफ काम करने वाली तंजीम ABANS के सरबराह प्रोफेसर श्याम मानू कहते हैं कि ज्यादातर इंडियन शहरी ऐसे खानदानों में परवरिश पाते हैं जिनका ये मानना है कि करिश्माती ताकतें इबादत और मुराकबे से हासिल की जा सकती हैं और जिनके पास ये ताकतें होती हैं वो मोजज़े भी कर सकते हैं। ऐसे शख्स को देवता समझा जाता है। आम तौर पर तबसर ये है कि ऐसे ख्यालात से ज्यादातर गरीब या अनपढ़ अफराद मुतासर होते हैं, लेकिन राधे माँ के पैरोकार अमीर कारोबारी खानदानों से तल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता लोग हैं। राधे माँ के इज्तिमा में शामिल होने के लिए एक कतार में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले पुष्पिंदर सिंह भाटिया भी खड़े थे। पुष्पिंदर ने बताया कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिस्मानी शक्ल में एक आला हस्ती के पैरोकार बनेंगे। वो कहने लगे कि इब्तदाई तौर पर उनके जहन में ये सवाल थे, क्या भगवान वाकई इंसानों की शक्ल में आता है? क्या ये सच है? क्या राधे माँ वाकई आपको ऐसे नवाज सकती हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? ये मोजज़े आखिर कैसे होते हैं? ये पुष्पिंदर सिंह कह रहे थे। पुष्पिंदर की राधे माँ से मुलाकात उनके खानदान में होने वाले एक साल के बाद हुई। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पुष्पिंदर उस वक्त कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि राधे माँ को वाकई उनकी फिक्र है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि पहले दर्शन में ही राधे माँ की शख्सियत ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया था। मेरे ख्याल में जब आप इंसानी शक्ल को देखेंगे तो वो कौन है, तो आपका फौरी राब्ता कायम हो जाएगा। लोग राधे माँ के दर्शन का शिद्दत से इंतजार करते हैं और दिल्ली के एक घर में ये दर्शन करवाया जाता है। उनके अकीदतमंदों में मशहूर कारोबारी शख्सियात और एक इंतहाई सीनियर पुलिस अफसर की फैमिली भी शामिल थी जो खास राधे माँ के दर्शन के लिए आए थे। ये कहानी सुनाने वाली खातून सहाफ़ी कहती हैं कि मुझे कहा गया कि मैं पहले राधे माँ का आशीर्वाद हासिल करूं। जब मैं वहां पे पहुंची फिर मुझे बताया गया कि कैसे दुआ मांगनी है और खबरदार भी किया गया कि अगर मैंने सही तरह से दुआ ना मांगी तो मेरे खानदान पर कोई मुसीबत आ सकती है। राधे माँ के पसंदीदा रंगों सुर्ख और सुनहरी वाले कमरे में उनकी आंखें जैसे हर चीज का हुक्म दे रही थी। एक लम्हे में होश तो दूसरे लम्हे में गुस्सा। उनका गुस्सा बज़ाहिर उनकी एक पैरोकार में मुंतकिल हो गया और उसकी हालत गैर हो गई। कमरे में खामोशी छा गई और वो औरत फर्श पर गिर गई। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद राधे माँ के पैरोकारों ने उस खातून के लिए माफ़ी की दरख्वास्त की तो बॉलीवुड का एक मारूफ गाना चलाया गया और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये एक इशारा था कि राधे माँ ने हुक्म दे दिया है। अकीदतमंदों की कतार फिर से चलने लगी।
رادے ماں کا تعلق انڈیا کی شمالی ریاست پنجاب سے ہے۔ ان کی پیدائش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی اور ان کا نام سکھوندر کور رکھا گیا۔ رادے ماں کا دعویٰ ہے کہ ایک گرو کی جانب سے ایک منتر دیے جانے کے بعد انہوں نے کرشماتی طاقتیں حاصل کی۔ رادے ماں کی بہن رجندر کور کہتی ہیں کہ جیسے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پائلٹ بنیں گے یا پھر ڈاکٹر، رادے ماں جی ہمیشہ یہ سوال کیا کرتی تھی کہ وہ کون ہیں؟ تو ہمارے والدین انہیں ایک گرو کے پاس لے گئے جنہوں نے بتایا کہ یہ انسان کے روپ میں دیوی ہیں۔ رجندر کور رادے ماں کے نام پر بنے ایک مندر کا انتظام سنبھالتی ہیں، جسے رادے ماں کے شوہر موہن سنگھ نے بیرون ملک کام کرنے کے بعد اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا۔ رجندر نے بتایا کہ ہم رادے ماں کو ڈیڈی کہتے ہیں، وہ ہماری ماں اور باپ دونوں ہیں۔ رادے ماں جب 20 برس کی تھیں اور ان کے شوہر بیرون ملک کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی بہن کے پاس چھوڑا اور عقیدت مندوں کے گھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ عقیدت مند زیادہ تر کاروباری شخصیات تھیں۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی رہیں جہاں تک کہ وہ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی پہنچ گئیں۔ یہاں انہوں نے ایک بزنس مین کے گھر میں 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزارا اور پھر اپنے خاندان کی جانب واپس لوٹ گئیں۔ وہ عقیدت مند جن کے گھروں میں رادے ماں نے برسوں گزارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی عجیب سی دنیا میں رہتی ہیں جہاں روحانیت، دنیاوی املاک اور رشتوں کے جال ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں۔ رادے ماں اب ایک بڑے بنگلے میں رہتی ہیں جو ان کے دونوں بیٹوں نے بنوایا۔ ان کے بیٹے کامیاب کاروباری شخصیات ہیں جن کی کاروباری خاندان میں شادیاں ہوئی ہیں، لیکن رادے ماں کی اپنی منزل گھر کے باقی حصے سے الگ ہے۔ وہ یہاں سے صرف اپنے پیروکاروں کے لیے اجتماع میں شرکت کرنے یا کسی دوسرے شہر میں اپنے درشن کے لیے نکلتی ہیں۔ رادے ماں کی بہو میگھا سنگھ کہتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، ہم ان کی پناہ میں خوش ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمیں فیملی کی طرح نہیں بلکہ عقیدت مندوں کے طور پر دیکھتی ہیں۔ رادے ماں کو ملنے والے عطیات کی دیکھ بھال ان کا خاندان اور ان کے کچھ انتہائی قریبی عقیدت مند کرتے ہیں۔ میگھا کہتی ہیں کہ یہ عطیات اس سوسائٹی کو دیے جاتے ہیں جو ان کے عقیدت مند چلاتے ہیں، پھر ضرورت مند لوگوں کی درخواست پر فیصلہ کر کے یہ پیسے اور تحائف ان میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ رادے ماں کو ان مادی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاہم رادے ماں کو کپڑوں اور زیورات کا شوق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھے کپڑے پہننے اور سرخ لپسٹک کا شوق ہے جیسے ہر شادی شدہ خاتون کو ہونا چاہیے۔ ویسے مجھے میک اپ کا شوق نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں۔ اگر ان کو میک اپ کا شوق ہوتا تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میک اپ کیسا ہوتا۔ میگھا سنگھ کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے بہترین کپڑے لائیں گے تو پھر دیوی کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ان کا ہونا اور ان کی خدمت کرنا برکت کی بات ہے۔ 2020 میں رادے ماں اپنا ٹریڈ مارک سرخ رنگ کا گاؤن پہنے اور ہاتھ میں سنہری چھڑی پکڑے ریئلٹی ٹی وی شو بگ بردر کے انڈین ورژن کے شرکا کو آشیرواد دینے کے لیے پہنچی۔ ان کا موجودہ حلیہ اس سادہ سی جوان عورت سے بہت مختلف ہے جو ان تصاویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ ایک عقیدت مند سنتوش کماری نے اپنے گھر کے مندر میں رادے ماں کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا یقین اس وقت مضبوط ہوا جب ان کے شوہر دل کا دورہ پڑنے کے بعد ہسپتال میں داخل تھے اور پھر وہ صحت یاب ہو گئے۔ سنتوش کماری نے یہ بھی بتایا کہ یعنی رادے ماں کے منہ سے خون آیا۔ انہوں نے سندور کی طرح وہ خون مجھے لگایا اور کہا کچھ برا نہیں ہوگا اور تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بہت سے عقیدت مندوں نے رادے ماں کی زبان خون آلود ہونے کی بات کی، جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرشماتی طاقتوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ سنتوش کماری ان 500 خواتین زیادہ تر بیوہ میں سے ایک ہیں جنہیں شری رادھے ماں سوسائٹی سے ماہانہ 1 یا 2,000 روپے پینشن ملتی ہے۔ اس پینشن سے مستفید ہونے والے دیگر افراد نے بھی بہت احتیاط سے معجزات کی کہانیاں سنائیں۔ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عقیدت مند سرجیت کور کہتی ہیں کہ ہم رادھے ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر میں ان کے لیے دیا نہیں جلاؤں گی تو کچھ برا ہوگا، میں بیمار ہو جاؤں گی۔ رادھے ماں کی کرشماتی طاقتوں پر یقین رکھنے والی سرجیت کور ہر روز ان کے نام کا دیا جلاتی ہیں۔ پروفیسر مانو اس عمل کو ایک عقیدت مند کے اپنے دیوتا کے آشیرواد سے محروم ہونے کے خوف سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوں گی اور دیوتا کو اس کا
کریڈٹ دیا جائے گا، لیکن جو پیش گوئیاں درست ثابت نہیں ہوتی ان کا الزام دیوتا پر نہیں لگایا جاتا۔ عقیدت مند اس کا الزام اپنے آپ، اپنے یقین، عبادت کی کمی یا یہاں تک کہ بدقسمتی پر لگاتے ہیں۔ رادے ماں کے عوامی اعتماد پر بہت ہی کم ایسے لوگ ملے جو ان کی کرشماتی طاقتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ ایک شخص نے رادے ماں کے میک اپ اور شاہانہ کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ چیزیں کسی کو دیوی نہیں بنا دیتی، اور کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی معجزہ ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ رادے ماں کے اجتماعات میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ تفریح ہی ہے اور ریئلٹی ٹی وی شو پر رادے ماں کو دیکھنے کے بعد انہیں حقیقی زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آرٹیکل کی رائٹر نے رادے ماں کے کچھ سابق پیروکاروں سے بھی ملاقات کی جن کے مطابق ان کی پیش گوئیاں درست ثابت نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان لوگوں نے الزام عائد کیا کہ ان پیش گوئیوں سے انہیں نقصان پہنچا ہے۔ یہ لوگ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ان سب چیزوں نے رادے ماں کے عقیدت مندوں اور ان کے یقین کے بارے میں تجسس کو بڑھا دیا۔ توہم پرستی یا یقین۔ ایک شام مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ جب رادے ماں نے اپنے قریبی عقیدت مندوں کو جانوروں کی آواز نکالنے کا کہا اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، رادے ماں نے انہیں کتوں اور بندروں جیسی حرکتیں کرنے کا کہا اور عقیدت مند بھونکنے اور چیخنے لگے۔ میں نے کبھی پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے رادے ماں کی بہو سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بالکل حیران نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رادے ماں 30 برس سے زیادہ اپنے کمرے تک محدود رہی ہیں، تو ان کے پاس تفریح کا صرف ایک ہی یہ ذریعہ ہے، ہم کوئی لطیفہ سنا کر یا اس طرح کی حرکتیں کر کے انہیں صرف ہنسانا چاہتے ہیں۔ اس سے مجھے وہ وارننگ یاد آئی جو مجھے بار بار دی گئی تھی کہ عقیدت مندوں کو مکمل یقین کرنا ہوگا۔ جیسے جب میں نے پشپندر سنگھ سے پوچھا کہ رادے ماں اپنے پیروکاروں سے کیا پوچھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، وہ بس یہ کہتی ہیں کہ آپ جب میرے پاس آئیں تو پورے یقین کے ساتھ آئیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں، اور اگر آپ انہیں آزمانے جاتے ہیں تو پھر آپ عقیدت مندوں کا حصہ نہیں ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ انسانی فہم و فراست سے بڑھ کر ہے۔ پروفیسر مانو کہتے ہیں کہ بغیر سوال کیے ایسی عقیدت ہی وہم پرستی کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے گرو پر پختہ یقین رکھ کر ہی حکمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو کوئی اس پر شک کرے گا یا اسے آزمانے کی کوشش کرے گا وہ نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ توہم پرستی یا یقین، رادے ماں کا ماننا ہے کہ ان کے پیروکار ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں اگر کوئی انہیں دھوکہ باز کہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا خیال رکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو رادے ماں کی کہانی؟ ایسے رادے ماں ہر مذہب میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو درست مانتا ہے، کوئی ان کو غلط کہتا ہے اور کوئی تو ان کو فراڈ بھی قرار دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے سوچنے، دیکھنے، پرکھنے کا طریقہ کار ہے۔ اجازت دیجیے،